محترمہ جاوید نقوی انہیں جو گھر والوں جلا دعا بھی مارے چلو شکریہ مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور جاوید نقوی بھائی کے اہل و عیال کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا تحبه المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه على وجوده باشتباههم على أن لا شبه له. والصلاة والسلام على نبيه الرحمة سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. الصلوات. اللهم صل على اللہ رب العزت آپ کی سماعتوں کو اور بند حقیر کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم منتظمین عراقین مسجد عباس علمدار اور آغا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم بحق محمد و محمد مؤسسہ امام سجاد اور اس بارگاہ کو ترقی عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب سے راضی و خوشنود ہو جائے. اہل بیت علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعاجیل فرمائے. مولا کے بہترین مددگاروں میں شمار فرمائے. اور جو مرضاں ہیں اپنے مرضاں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جواد نقوی صاحب کے اہل و عیال مریض ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی ہماری تیسری گفتگو الحمدللہ 5 مجالس کی. اللہ رب العزت سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے. ہم نے 2 دن صرف آیت نمبر 10 کی تلاوت کی تھی جبکہ عشرے میں صرف یہ ایک آیت 6 دن چلی تھی. میں نے اختصار کے ساتھ نہ میں نے ایمان کے بارے میں بیان کیا اور نہ ہی میں نے خیر کے بارے میں بیان کیا. صرف تجارت کے لیے مختصر اشارہ کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صاحبان ایمان کیا تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں سخت ترین عذاب الہی سے محفوظ رکھے. پس وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تؤمنون باللہ. آج ہماری گفتگو یہاں پر ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ پر ایمان لے آؤ. اللہ دے کیا رہا ہے؟ اپنے سخت ترین عذاب سے نجات. اور مانگ کیا رہا ہے؟ خود پر یعنی اللہ کی ذات پر ایمان لانا. کل کی بحث میں ہم نے تجارت کی مختصر وضاحت کر دی. مفردات راغب و طبرسی کے بقول ہم نے تجارت کی معنی بھی جان لی اور تجارت جان لی کہ اللہ رب العزت سورہ فاطر میں تجارت کس کو کہتا ہے.
امام معصومین علیہ السلام کی روایت میں بھی بیان کر دیا، اور بہترین تجارت خاتم النبیین نے جو ارشاد فرمائی آخری مجلس میں نے وہ روایت بھی بیان کی تھی کہ سب سے بہتر تجارت حب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ کو روایت وہ یاد ہوگی یقیناً خاتم نبی فرماتے سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ حب علی علیہ السلام ہے۔ محبت علی سب سے افضل و برتر تجارت ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے یہ نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے، اس نعمت سے حب علی علیہ السلام سے، مودت امام علی علیہ السلام سے ہمیں سرشار رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس تجارت کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، رستہ مہیا ہے ہمارے پاس یوں سمجھیں کہ فائدہ حاصل کرنے والی چیز موجود ہے، سرمایہ وہ موجود ہے جس کے ہونے سے کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ بھائی اس سرمایے کے ساتھ ایسے رستے پر چلنا ہے جہاں کبھی بھی ہمارے امام ناراض نہ ہوتے ہوں، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، بس اس راہ پر چلتے ہوئے حب اہل بیت ساتھ ہو تو کبھی بندہ خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ جس طرح اللہ رب العزت سورہ فاطر میں فرماتا ہے یرجون تجارت لن تبور، تو ایسے افراد وہ ہیں جن کو کبھی بھی تجارت میں خسارہ نہیں ہوتا، کبھی بھی تجارت میں نقصان نہیں اٹھاتے، کبھی اس تجارت میں ناکامی نہیں ملتی، ہمیشہ کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں انا التجارۃ المربحات المرجئہ، یقول اللہ عز وجل فی کتابہ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ہمارے اور آپ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں بے تحقیق وہ تجارت جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ تجارت جس میں کبھی خسارہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور وہ تجارت جس کی وجہ سے بندہ عذاب علیم سے نجات پائے گا۔ میرے مولا ارشاد فرماتے وہ تجارت میں علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں۔ یا علی، کہ کل وقت نہ تھا کہ خاتم النبیین کے فرمان کے بعد اس روایت کو بیان کیا جاتا، آج اس کو بیان کر کے آگے چل دیا انشاءاللہ چلتے ہیں کہ میرے مولا فرماتے انا التجارۃ المربحہ المرجیۃ من عذاب علیم، کہ بے تحقیق میں ہی وہ تجارت ہوں، میں ہی وہ نجات دینے والا ہوں عذاب علیم سے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ صف آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے۔ اصل میں اگر نجات چاہتے ہو تو اہل بیت علیہ السلام کی مودت رکھنی شرط ہے۔ اللہ رب العزت نے محبت نہیں مودت شرط رکھی ہے اعمال کی قبولیت کی۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے تجارت کے لیے کیا ضروری ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اب ضروری ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان لایا جائے۔ اب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تب تک ایمان نہیں لاتا جب تک کہ اس چیز کی شناخت نہ رکھتا ہو، اس چیز کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ مثلا کسی چیز کو میں جانتا ہی نہیں، سرے سے اس کے بارے میں کبھی دھیان ہی نہیں دیا تو کبھی بھی اس پر عقیدہ نہیں رکھ سکتا، کبھی بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ یہ کہوں گا بھائی میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی اسے جانا ہی نہیں۔ میں تائید اس شخص کی کر سکتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، جس کی میں نے معرفت حاصل کی ہو، میں تبھی اس پر ایمان بھی لا سکتا ہوں، اس پر عقیدہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ اب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ کیا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من باللہ عرف، بے تحقیق جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لے، جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اور معرفت کا اثر کیا ہوگا؟ خاتم نبی ارشاد فرماتے ہیں من باللہ عرف کان من اللہ خوف، بے تحقیق جو شخص اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے پہلی ایمان کی دلیل کیا ہے کہ معرفت حاصل کرنا۔ اگر معرفت آ گئی اللہ کی تو اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، جسے ہم آسان الفاظ میں تقویٰ کہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں
کہ من باللہ عرب بتحقیق جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لے، من اللہ خف بتحقیق وہ اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے۔ یا ابن مسعود اخشى اللہ بالغیب کأنک تراہ فإن لم تراہ واللہ یراک۔ اے ابن مسعود، اے مسعود کے فرزند عبداللہ ابن مسعود جو راوی ہے، اللہ رب العزت کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بتحقیق جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود سے مخاطب ہو کر خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن مسعود، اے مسعود کے فرزند، بتحقیق اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جو غائب نہیں ہے، اور اس طرح خوف رکھو کہ انک تراہ، کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اس طرح اللہ کا خوف رکھو کہ جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دو ہی صورت ہے نا کہ خاتون نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یقول اللہ عز وجل کہ بیٹے کہ اللہ رب العزت ارشاد میں اخشى اللہ، بیٹے کہ اللہ سے اس کے بندے ہی ڈرتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں داخل کر دے گا اس جنت میں جس میں کبھی بھی خوف نہیں ہے، امن و امان ہی ہے۔ کہ خاتون نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ اب جب معرفت آ جائے تو اللہ کا خوف آ جاتا ہے، جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ بس بہترین جملہ خاتم نبیین کا کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں، اللہ کی بندگی اس طرح کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے جملہ کہتا ہے اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو ہمیں یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، میرے مولا علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ میرے مولا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو میرے مولا نے ارشاد کیا فرمایا؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ اب مجھے بتائیں، ایک تو ہم رؤیت کے منکر ہیں کہ اللہ کبھی دکھائی نہیں دیتا، اور دوسری طرف امام علی کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ امام علی فرماتے میں اس اللہ کی بندگی ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ میرے مولا یہاں خاموش نہیں ہوتے، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب اللہ رب العزت کو بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی بندگی اس نگاہوں سے نہیں کی جاتی، اللہ کا دیدار ان نگاہوں سے نہیں کیا جاتا۔ اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے تو اپنی اندر کی روحانیت کے ذریعے سے اللہ کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، تو یقیناً اس خالق، اس تمام مخلوق کا کوئی نہ کوئی مدبر ہے۔ بس یہ سورج جو اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ چاند جو اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، یہ ستارے جو اپنے وقت پر نکلتے ہیں، یہ چاند، یہ حجر، یہ شجر، یہ تمام چیزیں جو اپنے محدود وقت میں جو حرکت کرتی ہیں، یقیناً ان کو وجود بخشنے والا، ان کو حرکت دینے والا کوئی نہ کوئی شخصیت ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ بس ان ذات کو چلانے والا کوئی اور نہیں، وہی اللہ رب العزت ہے۔ اور امام علی کا ایک اور ارشاد، من عرف النفس فقد عرف ربہ، پس جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لے تو دنیا کے کسی کونے اور کسی کئی جگہ نہ جائے، بس خود کو دیکھ لے۔ بس جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ لازمی ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے نہ امریکہ جاؤ، نہ بلتستان جاؤ، اور نہ ہی کبھی چین جاؤ، نہ ہی ایران جاؤ، نہ عراق جاؤ، پر اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اپنے نفس میں دیکھ لو کہ اللہ رب العزت نے اپنے نفس میں وہ چیزیں رکھی ہیں کہ کائنات پوری ان کے بدلے میں اگر خرچ کی جائے تو ایک انگلی کا 1 انچ کے برابر بھی اس کا بدلہ نہیں لا سکتی۔ توجہ دی آپ نے؟ مثال میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس انگلی کا ایک حصہ 1 انچ برابر، 1 انچ صرف، اگر آپ پوری دنیا
اس ایک انچ کے بدلے میں دے دو. اگر کسی کا کٹ جائے اور کسی ڈاکٹر کو جا کے کہہ دے کہ میں ایک انچ کے بدلے, انگلی کے 1 انچ کے بدلے میں پوری دنیا تمہیں دینے کے لیے راضی ہوں, بس یہ 1 انچ انگلی جیسی تھی ویسی مجھے واپس کر دے, تو وہ تو یہ کہے گا کہ اس کے مثل دے سکتا ہوں لیکن اس جیسی نہیں دے سکتا. یعنی کہ ایسی دے سکتا ہوں جو اس کا کام کر سکتی ہے, لیکن اس جیسی بالکل اسی طرح ہو میں نہیں دے سکتا. کہ اگر وہ دے گا بھی تو کسی انسان کی کاٹ کر دے گا, تو وہ انگلی بھی تو کسی اور کی نہیں, اسی انسان کی ہو سکتی ہے. تو یعنی اس چیز کا بدلہ بھی کائنات نہیں دے سکتی. بس اگر اس 1 انچ انگلی کا بدلہ کائنات نہیں دے سکتی تو پوری انسان کے وجود کا بدلہ کہاں سے لا سکتا ہے انسان. بس معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان, میرے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے نفس میں دیکھے کہ اللہ رب العزت کی معرفت خود حاصل کر لے گا کہ اللہ نے اس مجسمے کو یہ وجود عطا کیا ہے کہ اس کی مثال کائنات میں نہیں, تو وہ خلق کرنے والا بے مثل پروردگار کس طرح ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل بیت محمد. بار دیگر مل کر صلوات پڑھیں. یا علی اللہم صلی علی محمد محمد. امام شیشم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے مولا فرماتے ہیں لا یکون العبد مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف ویرجو. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں امام شیشم کہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن تب تک نہیں بنتا, ایمان اس کے اندر تب تک نہیں آتا کہ جب تک وہ اللہ رب العزت سے امید اور اللہ رب العزت سے خوف نہ رکھتا ہو. 2 چیزیں, لا یکون العبد مؤمنا حتی یکون راجیا و خائفا, کہ ایک بندہ تب تک مومن نہیں بنتا ہے کہ جب تک وہ اللہ سے امیدوار نہ ہو اور اللہ کا خوف اس کے پاس نہ ہو. میرے مولا آگے فرماتے کہ بندہ تب تک امیدوار اور تب تک خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا. لا یکون راجن ولا خائفا حتی یکون عاملا ما یرجون و یخاف. میرے مولا ارشاد فرماتے کہ بندہ تب تک خوف اور تب تک امید اللہ کی نہیں رکھ سکتا کہ جب تک اس خوف اور امید کے لیے عمل انجام نہ دیتا ہو. اب میں آسان الفاظ بیان کر دوں. میرے مولا 2 چیزیں ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے لازمی کہ 2 چیزیں ہوں, ایک اللہ سے امید رکھتا ہو اور اللہ سے خوف رکھتا ہو. کہ تؤمنون باللہ پر ہے نا کہ اللہ پر ایمان لے آئیں. اللہ کے ایمان پر لانے کے لیے کیا معرفت ضروری ہے. اب معرفت کے لیے ضروری ہے کہ در اہل بیت پہ آنا پڑے گا. اب در اہل بیت بتائیں گے کہ اللہ کی معرفت کس طرح حاصل کی جاتی ہے. میرے مولا فرماتے کہ بندہ تب تک مومن نہیں بنتا جب تک وہ اللہ سے ڈرے نہ اور تب تک اللہ سے امید نہ رکھے, اور جب تک امید نہیں رکھتا تب تک خوف نہیں رکھتا جب تک اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو. کیا نہ ہو کہ وہ جس چیز سے خوف رکھتا ہو, جس چیز سے ڈرتا ہو, اس سے بچنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. اس کے پاس جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے. مثلا ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے, ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو, ہم ڈرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے ناراض نہ ہو. تو لازمی ہے کہ ہم وہ کام انجام دیں جس سے اہل بیت بھی راضی ہوں, اللہ کا عذاب بھی نازل نہ ہو, جہنم سے بھی نجات ملے. لازمی ہے نا. میرے مولا فرماتے 2 چیزیں تب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک کہ ان کے لیے عمل نہ کیا جائے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ عذاب سے محفوظ رہیں تو ایسی واجبات انجام دیں, اللہ کی اطاعت کریں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ دے گا جہنم کی آگ سے. اور ہم چاہتے ہیں کہ امید رکھیں اللہ رب العزت پر, جو ہم چاہیں وہ اللہ ہمیں دے دے, تو ہمیں ایسا بننا پڑے گا کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں تو اللہ ہماری دعا کو رد نہ کرے. تو لازمی ہے کہ ان 2 چیزوں کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے عمل ضروری ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ تب تک بندہ مومن نہیں بنتا جب تک اللہ کا خوف اس کے پاس نہ ہو, جب تک وہ اللہ سے امید نہ رکھتا ہو. اور جو خوف رکھتا ہے اور جو امید رکھتا ہے اللہ رب العزت پر, تو لازمی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے لیے عمل بھی انجام دیتا ہے.
فقط یہی نہیں، اگر امید رکھتا ہے کہ عامل المومنین ہماری شفاعت کریں گے، اہل بیت علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے، امید رکھتا ہے، کبھی امید رکھتا ہے، تو لازمی ہے کہ عمل بھی وہی انجام دے گا جس سے اہل بیت علیہ السلام راضی ہوں، عمل بھی وہی انجام دے گا کہ روز محشر اگر امام حسین ہمارے سامنے کھڑے ہوں تو امام کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو، ہم فخر سے کھڑے ہیں، میرے مولا اگر میں نے عزاداری آپ کی تھی تو مصلی پر عبادت بھی انجام دی تھی، اگر میں نے عزاداری کی تھی تو آپ کے فرمان پر بھی عمل کیا تھا، آپ نے جو فرمان جاری کیا تھا میں نے سنا تھا اور اس پر عمل کیا۔ سرخ روح اگر بندہ کھڑا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے سامنے تو میرے مولا بھی بڑی خوشی کے ساتھ اس بندے کا استقبال کریں گے، لیکن اگر ہم امید تو اہل بیت سے شفاعت کی رکھتے ہوں، لیکن ہم جب وہ اہل بیت علیہ السلام جس چیز کے طالب ہو ہم سے ہم وہ انجام نہ دیں تو یہ خام خیالی ہے ہماری، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام جاتے جاتے بھی وصیت کر کے گئے تھے۔ نصیحت ایک الگ چیز ہے، وصیت ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، امام علیہ السلام حالت احتضار میں امام ششم کہ اپنے اہل و اقربا کو جمع کیا اور جملہ ارشاد فرمایا کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، نماز کو ہلکا، نماز چھوڑنے کی میرے مولا نے نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نا میرے مولا نے کہا نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، کیونکہ اب اتنا وقت نہیں کہ نماز کو ہلکا کیسے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے، بس اگر پوچھنا تو آقا صاحب بیٹھے ہیں یا کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ میرے مولا یہ نہیں کہتے کہ نماز کو ترک کرنے والے کے لیے ہماری شفاعت، نہ میرے مولا کہتے ہیں اس کے لیے شفاعت نہیں جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ امام ہماری شفاعت کرے اور ہم نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، روزہ بھی نہ رکھتے ہوں، واجبات بھی انجام نہ دیتے ہوں، تو یقیناً یہ ہم خود اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والی بیت محمد۔ یقیناً اگر جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کو بہتر نتیجہ ملے تو لازمی ہے کہ وہ عمل انجام دے جس سے اللہ راضی ہو۔ امام ششم روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نبیزاد ایک مؤمنہ تھی جو انبیاء علیہ السلام کی نسل سے تھی، اس کے شوہر کا بھائی قاضی القضاء تھا، اس دور کے حاکم کا، اس مؤمنہ کا شوہر کا بھائی حاکم کا قاضی تھا۔ حاکم چاہتا تھا کہ کسی معتبر شخص کو، کسی اعتبار والے شخص کو اپنے کام کے لیے بھیجے، تو قاضی نے کہا کہ میرے بھائی سے بڑھ کر اور کوئی معتبر نہیں ہے، بس میرے بھائی کو بھیجو۔ حاکم نے کہا ٹھیک ہے اپنے بھائی کو آمادہ کرو، میں اپنے کام کے لیے بھیجتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو بلایا قاضی نے، اپنے ارادے سے باخبر کیا کہ حاکم یہ چاہتا کہ کسی کام سے کے لیے بھیجے لیکن اس کے لیے کوئی معتبر شخص درکار ہے، تم سے میں نے زیادہ معتبر کسی کو نہیں جانا، اعتبار والا شخص کوئی نہیں مجھے ملا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حاکم کی نمائندگی میں جاؤ۔ اس مومنہ کا شوہر کہتا ہے کہ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ میں جاؤں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے سے کوئی قیمتی چیز میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس نے زیادہ زور دیا لیکن یہ نہیں مان رہا تھا، آخر میں متنبی کیا، اس سے تنبیہ دی کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ آخر مجبوراً وہ آمادہ ہوا۔ اس کے بعد اپنے بھائی کو کہا، قاضی کو کہا میرے بھائی جس چیز کے تلف ہونے کے بارے میں مجھے خوف ہے، یعنی کسی چیز کے ضائع ہونے کا خوف ہے، وہ کوئی اور نہیں میری زوجہ ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد وہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ بھائی میں آپ کو وہ امانت دے کے جا رہا ہوں، آپ اس کا خیال رکھنا، اور یقین وہ بھی مجھ سے راضی نہیں کہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں۔ قاضی کہتا ہے تم جاؤ، میں تمہارا امین ہوں، میں تمہاری زوجہ یعنی اپنی بھابھی کا خیال رکھوں گا۔ روایت ہے کہ وہ جب گیا اس کا بھائی قاضی کا، پھر قاضی اپنی بھابھی کے پاس آنا جانا شروع کیا، خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں فطور پیدا ہوا، شیطانی وسوسہ آیا، اس نے اپنے غلط ارادے کو ظاہر کیا، چونکہ وہ مؤمنہ تھی، اللہ کا خوف رکھنے والی تھی، جیسا کہ امام نے فرمایا کہ جو بندہ خوف رکھتا ہے اللہ سے
تو صرف خوف ہی نہیں رکھتا، اس خوف کا نتیجہ یہ ہے کہ عمل بھی کرتا ہے، اس چیز سے دور رہتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ اس نے ارادہ ظاہر کیا، ارادہ بد، اس مومنہ نے کہا کہ تو جو چاہے کر لے لیکن میں اس چیز کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتی، اللہ سے ڈر، میں زوجہ ہوں کسی کی، تیرے بھائی کی زوجہ ہوں، تیرے بھائی کی ناموس ہوں۔ وہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر تو نے میرے ارادے کو عمل انجام نہیں دیا، عملی جامہ نہیں پہنایا، تو میں حاکم کو تیری جھوٹی خبر دوں گا اور تجھ پر حد جاری کرواؤں گا۔ میں حاکم کو کہوں گا کہ نعوذ باللہ تو نے زنا کیا ہے، اور پھر حد جاری کرواؤں گا۔ اس مومنہ نے بغیر کسی خوف کے کہا جو تجھے چاہے تو کر، لیکن میں تجھے اس چیز کے لیے آمادہ اجازت نہیں دے سکتی۔ پھر اس کے بعد کئی مرتبہ اس نے ارادے کو ظاہر کیا لیکن اس نے منع کیا۔ آخرکار اس نے حاکم کو جا کے کہا کہ میری بھابھی نعوذ باللہ اس نے غلط کام کیا ہے، میں اس پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے بھی بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی افراد کے پوچھ کے اس نے کہا ٹھیک ہے تم حد جاری کرو۔ اب اس مومنہ کے اوپر حد جاری کرنے کے لیے تمام شہر میں اعلان کر دیا گیا، گڑھا آمادہ کر دیا گیا، اس مومنہ کو اس گڑھے میں ڈال دیا گیا، اس کے اوپر حد جاری کر دی گئی۔ حد جاری کرنے سے پہلے بھی اس نے پھر اپنے ارادے کو ظاہر کیا، دیکھو حاکم نے بھی اجازت دے دی ہے، اگر پھر بھی اگر عملی جامہ نہیں پہنا میرے ارادے کو، ابھی حد کے لیے آمادہ ہوں۔ کہتا ہاں حد جاری کرو لیکن میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ حد جاری ہوئی، پتھر اس کے اوپر سنگسار ہوئی، پتھر مارے گئے۔ قاضی سمجھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، مر گئی ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ رات ہوئی تو اس مومنہ کے جسم میں کچھ جان باقی تھی۔ اس نے جب اس کی جسم میں ہمت آئی تو گڑھے سے خود کو باہر نکالا اور کسی طرح شہر سے باہر خود کو پہنچایا، اور ایک عابد کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ دیکھا اگر ان حالات میں ہم ہوتے، مثلا عورت کی جگہ ہم ہی ہوتے تو ہم اللہ کی نافرمانی کر دیتے، لیکن اس نے رسوائی برداشت کی لیکن اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں کی۔ دیکھیں انسان کا نفس زیادہ ہوتا ہے لیکن اس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کو ذلیل کر دیا، یعنی پورے شہر میں بدنام ہوئی کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ اگر ہم یہ خوف ہمیں ہو کہ بدنام ہو جاؤں گا تو ہم اللہ کی 100 مرتبہ نافرمانی کریں گے لیکن اپنے نفس کو ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن اس مومنہ نے بتایا کہ اللہ کی نافرمانی سے بہتر ہے کہ خود کو ذلیل کر دیا جائے۔ عابد کے گھر کے دروازے پہنچی، خود کو چھوڑ دیا وہیں پر ہی، کمزور تھی۔ عابد صبح اٹھا اپنی عبادت کے لیے، دیکھا کہ ایک مومنہ ہے اپنے دروازے پہ، اس کے زخمی ہے، اس کی عیادت کی۔ جب وہ بہتر ہوئی تو ماجرا پوچھا، اس عابد کو پورا ماجرا بتایا، اس عورت کو دیا کہ آج سے تم اس کی کفالت کرو، تم اس کا خیال رکھو، اس کا دھیان رکھو۔ اس کا عابد کا کام اس کا صرف عبادت کرتا تھا اور باہر کے کام کے لیے اس کا نمائندہ تھا، اس کا غلام تھا یا اس کا نوکر تھا، جو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا غلام تھا یا اس کا وکیل تھا جو باہر کے کام انجام دیتا تھا، کیونکہ جو اللہ رب العزت کی بندگی میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اسے حسن و جمال عطا کرتا ہے۔ پہلی صفت جو عطا کرتا ہے وہ حسن و جمال ہے۔ ہمارے بھائی بہن آج کل بیوٹی پارلر میں جا کے خوبصورتی لاتے ہیں کہ خوبصورت چہرہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے خوبصورتی نماز تہجد میں رکھی ہے۔ جتنی نورانی، جتنی خوبصورتی میرے اپنے لیے بھی ہے، نہ کہ فقط صرف آپ کے لیے۔ روایت ہے کہ سب سے پہلا اثر جو نماز تہجد کا ہے، اللہ رب العزت انسان کے چہرے پر نور دے دیتا ہے، اس کے چہرے میں خوبصورتی دے دیتا ہے۔ کیونکہ وہ مومنہ تھی، اس کے چہرے میں نور تھا، تو اس کا وکیل بھی اس کی نیت خراب ہوئی، پھر اپنے ارادے کو ظاہر کیا۔ یعنی ایسے ماحول میں ایک مومنہ کا رہنا، یعنی وہی ماحول آج کے ماحول کو دیکھا جائے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مومن کے اوپر اور مومنہ کے اوپر کس طرح اپنی حرمت کو باقی رکھتا ہے۔ اس وکیل نے، اس غلام نے ارادہ ظاہر کیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی، میں اللہ رب العزت کبھی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اسی گناہ کی وجہ سے میں نے سنساری قبول کی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس کو، قاضی کو اس چیز کی اجازت دی، میں تجھے بھی نہیں دے سکتی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو اس بچے کو مار دوں گا اور اس کے باپ کو کہوں گا کہ تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کہا جو چاہے تو کر لے لیکن میں یہ چیز کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس ملعون نے کیا کیا، اس بچے کو لے کر اس کی گردن توڑ دی، اس بچے کی گردن توڑ دی، وہ بچہ مر گیا۔
جا کے اپنے آقا سے کہا کہ دیکھو آپ نے اس کا خیال رکھا، اس کے اوپر مہربانی کی، اور نعوذ باللہ یہ اتنی گئی گزری ہے کہ اس نے آپ کے بچے کو مار دیا۔ پھر اس کے بعد وہ جب آ کے دیکھتا ہے تو بچہ اس کی گود میں ہے اور اس کی روح اس کے جسم میں نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ وہ روتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے کہ کیا اس احسان کا بدلہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے دیا ہے؟ وہ مومنہ روتی ہے، کہتی ہے میں نے یہ عمل انجام نہیں دیا، پورا واقعہ بیان کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ عابد کہتا ہے کہ تیرا یہاں رہنا میرے لیے مناسب نہیں، بس تو چلی جا۔ رات کی تاریکی میں 10 درہم اسے دیے اور کہا کہ تو جہاں چاہے چلی جا لیکن میرے یہاں نہ رہے۔ اللہ کی اطاعت کی خاطر اس نے پھر یہ ذلت قبول کی، رات کی تاریکی میں پھر وہاں سے نکلی، یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچی جہاں ایک بندے کو سلپ پر، وہ جو عیسائیوں کا سلپ ہوتا ہے کہ کٹم بنا ہوتا ہے، ایک سلپ پر ایک بندے کو لٹا کر اس کو گھسیٹا جا رہا تھا پورے شہر میں۔ ان کا اصول یہ تھا کہ جو قرضی ہوتا تھا، جو مقروض ہوتا تھا، اگر وہ قرض نہ دے پاتا تھا وقت پر تو پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے پورے بازار میں ذلیل کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر جائے یا پوری کوئی اس کے بدلے میں آ کر اس کا قرض ادا کر دے۔ اس مومنہ نے دیکھا کہ سل پر بٹھا کر جس سل پہ جو عیسائی جس کی پرستش کرتے ہیں، بہرحال آپ سمجھ گے، اس پر بٹھا کر اس بندے کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ زخمی ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندے اس کو نہیں چھوڑ رہے۔ پوچھا اس مومنہ نے، کہا کیا وجہ ہے کہ تم اسے ذلیل کر رہے ہو؟ بتایا کہ یہ مقروض ہے اتنے 10 درہم کا، لیکن یہ جو قرض ادا نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ میں یہ 10 درہم دیتی ہوں، اسے چھوڑ دیا جائے، نہ رشتہ داری ہے نہ جان پہچان ہے، لیکن اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ جس طرح اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں پر بھی مہربان ہوتا ہے۔ یہ توجہ ہے، یعنی کہ یہ ایک یوں سمجھے کہ اللہ رب العزت کا فارمولہ ہے، جو اللہ کے بندوں پر مہربانی کرے گا اللہ اس پر مہربان ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، میں اس کا قرض ادا کرتی ہوں، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس نے 10 درہم دیے، اس کے بعد اس کو اتارا گیا۔ وہ شخص جان بلب تھا، جب اس نے دیکھا کہ نجات ملی، اس کے جسم میں کچھ جان آئی، پھر اس مومنہ کے پیچھے چل دیا اور کہا تو نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں تیرے احسان کو بھلا نہیں سکتا۔ واقعہ طول کا یعنی ہوتا جا رہا ہے، مختصر کر رہا ہوں کہ میں تیرے احسان کو ادا نہیں کر سکتا، بڑی تیزی سے جاؤں گا، بس اگر جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تو نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے۔ اور مومنہ کہتی ہے ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ ایک دریا کے کنارے پہنچتے ہیں کہ جہاں پر کشتی والے ملاح اپنی کشتی میں کچھ درو مدینہ، کچھ زیورات وغیرہ ان کے کشتی میں تھے اور وہ اپنے مال کو آمادہ کر رہے تاکہ دریا سے اس طرف چلے جائیں۔ اس بندے کو جس کو اس نے آزاد کروایا تھا مومنہ نے، اس بندے نے کہا کہ تم یہاں بیٹھو اس مومنہ کو کہ میں جا کے کچھ مزدوری کر کے کچھ روٹی کا سبب مہیا کرتا ہوں، اسباب مہیا کرتا ہوں۔ مومنہ وہاں بیٹھی، وہ شخص وہاں گیا، اس بے غیرت نے اپنی بے غیرتی دکھائی اور جا کے ان ملاح کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری قیمت، یہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے یہ کتنی قیمت کی ہوگی؟ کہا یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ کہا اس سے زیادہ قیمتی چیز میرے پاس موجود ہے۔ پتہ ہے کہ آج کا زمانہ یہی ہے، نیکی کر کنویں میں ڈال والا سسٹم ہے۔ دیکھیں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے دور میں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ سسٹم، کہ جس سے نیکی کرتے ہو وہی کشتی میں سوراخ کرتا ہے کہ یہ کتنا مال ہے، کہ یہ بہت زیادہ قیمتی مال ہے۔ کہا میں اس سے قیمتی مال میرے پاس ہے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا شرط ہی وہ سامنے دیکھ رہے ہو کہ وہ عورت ہے۔ کہا یہ میری کنیز ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میری کنیز ہے، اتنی خوبصورت ہے، جا کے دیکھ لو، یہ سب مال مجھے دے دو اور میں کنیز تمہارے ہاتھ بھیج دوں گا، لیکن پہلے جا کے دیکھ لو، آمادہ ہو جاؤ، جب تمہیں پسند آیا تو اس یہ سب چیزیں مجھے دے دینا اور اس سے جا کے لے جانا تم۔ اب یہ ہوتی ہے نیکی، جس سے نیکی کی جائے اور وہی ہماری گردن میں پڑ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیکی کو چھوڑا جائے۔ آگے نتیجہ دیکھیے گا، اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا کہ یہ مال مجھے دے دو اور وہ کنیز میں تمہیں بیچ دیتا ہوں۔ جب وہ گئے انہوں نے دیکھا کہ حسن و جمال ماشاءاللہ، فریفتہ ہو گئے،
اس کے بعد وہ واپس آئے، کہا یہ مال تم لے جاؤ، بس یہ کنیز ہمارے حوالے کر دو، بس وہ مال لے کے فرار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آتا ہے، وہ سب آتے ہیں ملاح اس مومنہ کے پاس، کہتے ہیں کہ چلو، کہاں چلو؟ کشتی میں چلو، کیوں؟ کہ تمہارے آقا نے تمہیں بیچ دیا ہے۔ کہ میرے آقا نے؟ کہا وہ بندہ جو تمہارا آقا ہے، کہ وہ میرا آقا نہیں ہے۔ کہا بس تم چلتی ہو یا زبردستی تمہیں لے جایا جائے؟ اب مومنہ پریشان مجبور سر جھکا کر آمادہ ہوئی، کشتی میں اکٹھا بتانے کے لیے آمادہ ہوئے تھے کہ اپنے درمیان میں بٹھایا جائے، لیکن چونکہ بے ایمان تھے، آپس میں بے ایمانی ہو کہ کہیں کوئی امانت میں خیانت نہ کرے، تو انہوں نے یہ کیا کہ آگے والی کشتی میں خود بیٹھے، اور جس پیچھے والی کشتی میں جس میں زیورات تھے، کچھ زیورات اسے دے دیے تھے، مال و جواہرات، اور کچھ جواہرات اس کے پاس ان کے پاس موجود تھے، پر جس کشتی میں مال و جواہرات موجود تھے اس کشتی میں اس مومنہ کو بٹھایا۔ آگے کچھ چلے ہی تھے کہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو اللہ رب العزت کا عذاب آیا کہ کشتی کے دریا میں طوفان پیدا ہوا، کہ طوفان نے ان کشتی والوں کو ڈبو دیا، اور یہ مومنہ اور مومنہ کی کشتی باقی رہ گئی۔ توجہ تھی؟ اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں کو فراموش نہیں کرتا۔ اب چونکہ ہمارا موضوع ایمان پر ہے، اللہ رب العزت پر ایمان اس مومنہ جیسا ہو تو کمال ہے۔ وہ ایک کنارے پر پہنچتی ہے کہ ایک جزیرہ ہے، کشتی چل چل جزیرے پر پہنچتی ہے، دیکھتے ہیں وہاں پھل ہیں، آگے جاتی ہے کہ وہاں ایک چشمہ پانی کا ہے، یعنی کہ اسباب تمام زندگی کے موجود ہیں، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ پس مومنہ کھانا کھاتی ہے اور پانی پیتی ہے، اس کے بعد محو عبادت ہو جاتی ہے، عبادت پہ عبادت، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ نبی، اس وقت کے نبی کو، امام ششم روایت کرتے ہیں، اس وقت کے نبی کو اللہ رب العزت نے حاکم کی طرف بھیجا، اس حاکم کو جس کے قاضی نے حد جاری کی تھی، حاکم کی طرف بھیجا اور کہا کہ ایک جزیرے پر اللہ کی برگزیدہ مومنہ ہے، جاؤ اس کے پاس اور سب جا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اگر اس مومنہ نے تمہیں بخش دیا تو اللہ بھی تمہیں بخش دے گا۔ تو جی اللہ نے کیا کمال دیا۔ بس وہ حاکم اپنی تمام قوم کو لے کر اس جزیرے پر پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ مومنہ ہے، بڑے خوبصورت و جمال اس کے چہرے سے ظاہر ہے، سب اس کے سامنے، پہلے حاکم آتا ہے، حاکم آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے قاضی کے کہنے پر ایک مومنہ پر حد جاری کی تھی، جبکہ میں نے اس کے کہنے کے بعد کوئی گواہ بھی طلب نہ کیے تھے، میں نے گناہ کیا کہ بغیر گواہ کے طلب کے میں نے اس پر حد جاری کروا دی، جس کی وجہ سے میں گنہگار ہوں، آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے بخش دے، کیونکہ وہ پہچانتے تھے، اس طرح خدا نے اسے اور جمال دے دیا تھا کہ وہ معرفت انہوں نے حاصل نہیں کی، یعنی پہچان نہ سکے اس مومنہ کو۔ اس نے کہا اللہ تجھے بخشے، جا کے وہاں بیٹھ جا۔ پھر اس کے بعد وہ قاضی آیا، قاضی آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ایسا گناہ کیا کہ اپنے بھابھی پر نیت خراب کی، جس کی وجہ میں نے حد جاری کی اور میں نے غلط کام کیا، میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں، اللہ سے معذرت خواہی کرتا ہوں کہ اللہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ حاکم کو کہتی ہے دیکھ یہ قاضی کیا کہتا ہے، اشارہ کرتی، اس کے بعد کہتا ہے جا اللہ تجھے بخش دے، جا کے حاکم کے ساتھ بیٹھ جا۔ وہ حاکم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کا شوہر آتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کی بغیر رضا کے اس کو چھوڑ کے چلا گیا، جب واپس آیا تو میرے بھائی نے کہا کہ میری زوجہ نے غلط کام کیا ہے، میں نے اس پر حد جاری کی تھی، اب میں راضی نہ تھا کہ اس کو چھوڑ دوں، نہ میری زوجہ راضی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا، لیکن نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ مومنہ کہتی ہے کہ قاضی کی بات سن لے کہ جو اس قاضی نے کہا تھا، پر اللہ تجھے ہی بخش دے، جا کے بیٹھ جا۔ پھر اس کے بعد وہ عابد آتا ہے، عابد آ کے معذرت خواہی کرتا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں اس مومنہ کو باہر نکال دیا، میں نے سوچا بھی نہیں کہ عورت ذات رات کی تاریکی میں کیسے نکالتا ہوں، میں نے گناہ کیا، اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے بخش دے۔ قاضی کو وہ عابد کو کہتی ہے کہ جا تو بھی بیٹھ جا، اللہ تجھے بخش دے۔ پھر اس کے بعد وہ شخص آتا ہے جو اس کا وکیل، پھر وہ بھی معذرت خواہی کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اعتراف کر کہتا ہے اللہ تجھے بخش دے کے اپنے، پھر وہ اشارہ کرتی ہے اس عابد کی طرف سن لے کہ تیرا وکیل کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس وکیل کو کہتی ہے جا تجھے اللہ تجھے بخش دے۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ آتا ہے جس کو سلب سے اس موت سے نجات دی تھی اس مومنہ نے، آ کے وہ کہتا کہ میں نے غلط کیا،
میں نے اس کو کنیز بنا کر بھیج دیا جنہیں مجھ پر احسان کیا تھا۔ مومنہ کہتی اللہ تجھے نہ بخشے، جا کے بیٹھ جا، کیونکہ اس نے جو کام کیا تھا وہ سب سے گیا گزرا کام کیا تھا اس نے۔ پھر اس کے بعد وہ مومنہ مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ پہچان لو کہ جس مومنہ کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف بخشا کہ پوری دنیا نے میری مخالفت کی اور چاہا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، لیکن میں نے آج پوری دنیا کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار دی، جس کی وجہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے پوری دنیا کو میرے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایمان ہو تو اس طرح ہو کہ اللہ رب العزت کی، دیکھیں پوری دنیا کی رسوائی برداشت کی، لیکن اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی اطاعت کو اپنے ہاتھ سے جانا برداشت نہیں ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو رسوا کیا جنہوں نے ان کو رسوا کیا تھا۔ آخر میں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تم اب میں کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے، بس تم مجھے آزاد کر دے، یہ جو مال ہے تو لے جا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ شوہر راضی ہوتا ہے اور وہ اس سے مال لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وہیں پر ہی اپنی خداوند عالم کی بندگی میں مشغول ہو جاتی ہے۔ توجہ دی نا، اللہ کی بندگی، اطاعت الہی، ایمان الہی اس طرح ہے کہ اگر جو اللہ کے ایمان میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے۔ یہی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو در اہل بیت پہ یہ معرفت ملے گی۔ اہل بیت علیہ السلام ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کی معرفت کس طرح حاصل کرنی ہے، کہ کربلا میں سب کچھ دے دیا، نہ علی اکبر رہے، نہ علی اصغر رہے، نہ عباس علمدار رہے، نہ عون و محمد رہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو 1 گھونٹ کے بدلے 3 موالا 3 ملا۔ عاشور کے دن میرے مولا کی زبان پر جاری تھا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کیا ایمان ہے امام حسین علیہ السلام، عزادارو یہی ایمان سید سجاد و سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں تھا کہ جب یزید نے کہا کہ اے زینب تو نے اللہ کی حکمت کو کس طرح پایا، بی بی نے جملہ ارشاد فرمایا ما رأیت الا جمیلا، اے یزید تو سمجھتا تو نے رسوا کر دیا، لیکن ہم نے سوائے جمالت کے اور خوبصورتی کے اللہ کی ذات میں اور کچھ بھی نہ پایا۔ ارے اتنا سب قتل ہو گئے، بازاروں میں بیویاں پھرائی گئی، چادریں لوٹی گئی، تازیانے مارے گئے، نیزے لگائے گئے، باغی کی صدائیں بلند کی گئیں، وما رأیت الا جمیلا میں ہم نے سوائے اللہ ہم کے خوبصورتی کے اور کچھ بھی نہ پایا۔ کیا کمال معرفت ہے اللہ رب العزت کا۔ یہی بیویاں جب کوفے کے بازار میں گزرتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں آتی ہیں، اللہ نہ کسی عزت والی بیویوں کو یہ منظر دکھائے کہ شرابیوں کا دربار ہو اور عزت دار بیویاں بغیر حجاب کے وہاں کھڑی ہوں۔ اللہ جانے سید سجاد کی غیرت نے کیسے برداشت کیا تھا کہ مرتے مر گئے میرے مولا، لیکن شام کا بازار نہ بلا سکے۔ ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں جب بیبیاں آئیں تو دیکھا کہ ایک کم سن بچی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ایام سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کہ میں کوشش کروں گا، وقت زیادہ گزر چکا ہے پر مختصر مسائل پڑھوں گا۔ کم سن بچی ہے 4 سالہ، دیکھتا ہے کہ تمام بیویوں نے اپنے بالوں سے سر چھپائے ہوئے ہیں، لیکن اس کم سن بچی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے منہ چھپایا ہوا ہے، اپنا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں سے چھپایا ہوا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ننھی بچی کو انہیں بتایا گیا کہ یہ حسین کی یتیمہ ہے، حسین کی بیٹی ہے، جس کو حسین اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے۔ عزادار ابن زیاد چاہتا ہے کہ مخاطب ہو، کہتا ہے میں چاہتا ہوں تجھ سے کلام کروں۔ بی بی نے نرم آواز میں نرم لہجے میں کہا، اشارہ کرتے ہوئے اپنی گردن کی طرف، کہا ابن زیاد میری گردن میں رسی ہے، اتنی تنگ ہے کہ میری آواز باہر نہیں نکل سکتی، کہ تمام بیبیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سیدہ سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا۔
ابن زیاد کی رسی کھولی جائے، بیوی کی رسی کھولی جاتی ہے۔ اس کے بعد پوچھتا ہے ابن زیاد کہ تو ابھی بچی ہے، تیرے اوپر حجاب بھی واجب نہیں، پھر کیوں اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے؟ بی بی کہتی ہے ابن زیاد، قرآن کی آیت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب کا احترام برابر ہوتا ہے۔ ہم اہل بیت چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہمارا یہ مقام نہیں کہ تجھ سے شرابی کے سامنے کلام کرے یا کھڑے ہو یہاں پر۔ عزادار ابن زیاد پوچھتا ہے کہ اے بی بی، اگر تیرے والد یہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ کہ میرے بابا اگر یہاں ہوتے تو میں ٹھنڈا پانی مجھے پلاتے، میرے بابا یہاں ہوتے مجھے تازی کھجوریں کھلاتے۔ اللہ جانے کیا پیاس کی شدت کی سیدہ سکی، بچی ہے نا، کیا پتا کہاں کیا بات کرنی۔ ابن زیاد ملعون کہتا ہے اگر تیرے بابا یہاں آ جائیں تو؟ کہا بہت اچھی بات ہے، میرے بابا یہاں آ جائیں، میرے بابا یہاں آئیں گے کہاں؟ ابن زیاد ملعون ہنستے ہوئے، ساتھ میں تش رکھا ہوا تھا، کپڑا ہٹاتا ہے کہ تش میں کٹا ہوا سر ہے مولا حسین کا، ہنستے ہوئے کہتا ہے یہ تمہارے بابا ہیں۔ اللہ کسی 4 سالہ بچی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ سینے پہ سونے والی بابا کہ کٹا ہوا سر سامنے ہے۔ عزادار و بی بی دوڑتی ہوئی جاتی ہے، چاہتی ہے کہ سر حسین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگائے، ملعون تش اٹھا کر دور کر دیتا ہے، بی بی زمین پہ گر جاتی ہے۔ بی بی کی بے کسی پر ابن زیاد ہنستا رہتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین۔